تو کیا ہوا؟ قال لبنیہ، اس وقت انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کر کے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی. ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں کروا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے اسلام پر نہیں تھے تو اب انتقال کے وقت ان کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں. نہیں نہیں، داخل پہلے سے ہیں. اسلام میں داخل ہو، ان کی اولاد پہلے سے اسلام میں داخل ہے، ایمان والی اولاد ہے. فکر کس کی ہو رہی ہے؟ دعوت کس کی دی جا رہی ہے؟ اچھا، ایسی بھی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی، ویسا تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے کہ وہ ایمان سے ہٹ جائیں گے. ایسا بھی کوئی وہاں کا منظر نہیں تھا، وہاں کا کوئی ماحول نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود دعوت کی قوت، دعوت کی کشش جو ہوتی ہے، اپنی طرف سے پہل کرنا. ایک ہے کہ ہم جو ہے برائیوں کو دیکھ کے اور اس کے بعد پھر اس کے سلسلے میں کوشش کریں، اور ایک ہے مثبت انداز میں پہلے سے اس کے بارے میں فکر ہو. ہاں، پہلے ہی سے. تو دعوت اس کو کہا جاتا ہے. دعوت کی تاثیر ہوتی ہے. تو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو دعوت دے رہے ہیں. کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اسلام پر جمنے کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان پر جمنے کی دعوت دے رہے ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے غلط راستے پر جب نکلیں گے تو ان کو ہم واپس لانے کی کوشش کریں گے. معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہوگا. اور وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہماری کمی یا ہماری کمزوری بہت بڑا سبب ہے اس میں ہمارا. یہاں حالات قرآن میں نہیں کہا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد غلط راستے پر نکل گئی تھی، غلط راہ پر تھی، یہ نہیں کہا گیا. ہاں، یہ نہیں کہا گیا. تو یہ جو آج ہمارے ساتھ حالات ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے کہ ہمارا ماحول ایمانی ماحول، ہمارا ماحول اسلامی ماحول، ہمارے بچے جو ہے یہ ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے ہم دعوتی پہلو کو ہم نے اختیار نہیں کیا کہ دین کی اسلام کے جو قوت ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر تاثیر ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں. ہم نے ان چیزوں کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم دوسروں سے اثر لینے والے بن گئے، ہم دوسروں سے اثر لینے والے بن گئے، ہم دوسروں سے متاثر ہونے والے بن گئے. یہ ہمارا معاملہ ہو گیا. اب ہاتھ میں سے معاملہ نکلتا جا رہا ہے، اور ہم اب جو ہے اب ہم فکر مند ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے اور آپ سب کی کمزوریوں کا اللہ معاف فرمائے. تو اب جو ہے اب ہوتا وہی ہے. اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے بارے میں اگر کچھ غلط چیز دیکھی جائے، غیر ایمانی اعمال دیکھے جائے، اگر بتاتے بھی ہیں تب بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، ہماری بچیاں ایسی نہیں ہیں. ارے نہیں ہے، اس سلسلے میں نہیں کہہ رہے، اس کے ایمان کی بقا کے لیے کہہ رہے ہیں. کوئی اتہام نہیں. ابھی جمع کیا گیا ہمارے ماؤں بہنوں کو، کوئی ایسا ہم کو کوئی پہچان بھی نہیں ہے، کوئی معرفت بھی نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اپنے بچے غلط راہ پر نکل گئی ہے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے ہمارے اپنے بچوں کو دین اسلام پر باقی رکھنا ہے، ایمان پر باقی رکھنا ہے. ایمان پر باقی رکھنے کے لیے اور تو یہ چیزیں کوئی ایک دو دن کی نہیں، یہ تو مستقل ہمارا کام ہے، استمرار کے ساتھ کرنے والا کام ہے، ہمیشہ کا ہمارا کام ہے. تب تو جب تک حرکت ہوتی رہتی ہے پانی میں تو پانی اچھا رہتا ہے اس وقت تب تک ہاؤس کا پانی اچھا رہتا ہے. لیکن جب اس کا استعمال اور اس کے اندر حرکت ختم ہو جاتی ہے، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، وہ ہاؤس کا پانی اتنا ڈھیر سارا پانی ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کنواں خراب ہو جاتا ہے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، حرکت نہ ہونے کی وجہ سے. تو ہماری اپنی زندگی یہ حرکت والی زندگی ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مستقل جو ابتدا سے بچپنے سے حرکت میں رہی، اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کون سا وہ وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر بیٹھے رہے، بے فکر رہے. اب 23 سالہ زندگی میں کبھی آپ کو یہ چیز ملیں گی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک دو دن کے لیے چھٹی کی ہو، کوئی ہفتے دو ہفتے کے لیے چھٹی کی ہو. کبھی جو ہے ہم جو ہے ہفتہ بھر ہم نے کام کر لیا ہے نا، تو اب جو ہے ہم کو اتوار کی چھٹی چاہیے یا جمعہ کی چھٹی چاہیے، یا سال بھر کام کرتے رہے تو ہمیں ششمار اور سالانہ تعطیلات. تو یہ تو تصور تھا ہی نہیں، ایک ایمان والے کا تصور ہوتا ہی نہیں ہے.
چھٹی کا تصور، تعطیل کا تصور، اس کی زندگی مستقل زندگی دعوت والی زندگی ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ان الفاظ کو آپ دیکھیں گے لیلا و نہارا، کہ انہوں نے جو دعوت دی ہے کیسی دی ہے؟ رات میں بھی دی ہے، سمجھے نا، اور دن میں بھی دی ہے. دن میں بھی دعوت دی ہے، رات میں بھی دعوت دی ہے، اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی ہے، اور خفیہ طور پر بھی دعوت دی ہے، اجتماعی طور پر بھی جا کر ملاقاتیں کی ہے، اور اس کے ساتھ انفرادی طور پر بھی کی ہے. اور دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ اب ایک مخصوص بے نظریہ نہیں، بلکہ جو ہمارے دعوت کا کام چل رہا ہے نہیں، دعوت ایک عمومی اس کا ایک نظریہ ہے اسلام کے اندر. اس کے اندر جہاں اعمال کی ترکیب ہے اس سے کہیں بڑھ کر ایمان کو مضبوط اور ایمان کی بقا کی ترکیب ہے. سب سے بنیادی معاملہ ایمان کے بقا کا ہے. ایمان کے بقا کا ہے. ایمان اگر بچتا ہے تو پھر ہمارے اعمال ہے. اگر ہمارے پاس ایمان ہی نہ ہو تو ڈھیر سارے اعمال آپ کرو، ان اعمال کے اللہ کے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا سخی ہے، اور اس کے صفات بہت زیادہ معروف ہے، اور صلہ رحمی بھی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، مہمان نواز ہے، غریب و یتیم بیواؤں کی مدد کا مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. کہ یہ جو اس کی اچھے اچھے اعمال ہیں، کیا ان کے یہ چیزیں کل قیامت کے دن اس کے لیے نفع مند ہوں گی؟ اس کے لیے نفع مند ہوں گی اس شخص کے لیے؟ تو نبی پاک اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ یہ چیزیں کل قیامت کے دن اس کو نفع بخش نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ سے اس کو قیامت میں نفع نہیں ہوگا. اتنے بڑے اعمال، معمولی اعمال نہیں، معمولی اعمال نہیں، غریبوں یتیموں بیووں کی مدد، مہمان نوازی، اور آئے وقت میں لوگوں کے کام آنا، یہ سب جتنے بھی اچھی چیزیں تھیں وہ سب اس کی زندگی میں موجود تھی. لیکن نہیں، یہ چیزیں لا ينفعو، اس کو یہ چیزیں نفع مند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی رب اغفر لی یوم الدین نہیں کہا، رب اغفر لی یوم الدین نہیں کہا. زندگی میں ایک مرتبہ بھی کہ یا اللہ قیامت کے دن کل یوم آخرت میں میری مغفرت فرما. یہ کون کہہ سکتا ہے میری مغفرت فرما؟ یہ اس سے وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہو، اللہ پر یوم آخرت پر، اور جس کا یوم آخرت پر یقین ایمان ہے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے. وہ ہے کہ اس کے بعد ایمان نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ایمان نہیں تھا. جو ایمان نہیں تو یہ چیزیں آخرت کی نفع مند نہیں ہے. دنیا میں واہ واہ ہوں گی، دنیا میں کچھ اس کا فائدہ بھی ہوگا، دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے کچھ سہولتیں بھی کی جائیں گی، اس کی وجہ سے کچھ مصیبت بھی ٹل جائیں گی، دنیا کے اعتبار سے اس کا نا. لیکن کل اصل معاملہ آخرت کا ہے. لیکن آخرت کے دن وہ چیزیں نفع مند نہیں ہوں گی. آج ہمارے مائیں بہنیں کہتے ہیں میرے بچے بہت خدمت گزار ہیں، بہت والدین سے محبت کرنے والی ہے، بہت خدمت کر رہے گھر میں، اور بہت جو ہے خدمت گزار ہے، اور بہت رشتہ داری کا خیال رکھنے والی ہے. سب کچھ اپنے جگہ پر صحیح ہے. میرے بچے بہت محنت کر رہی ہے، کالج کی پڑھائی بہت اچھی کر رہی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس کا ایمان اگر صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہے، تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ سب خوبیاں ہونے کے باوجود، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اگر اس کا اللہ اس کے رسول پر یقین مضبوط نہیں ہے، اس کا یوم آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہے، اس کے دل میں شک و شبہات ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتاب و رسولوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں. اگر ہمارے بچی متذبذب ہے، تذبذب کا شکار ہے، شکوک و شبہات میں پڑی ہوئی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کے بارے میں بڑا خطرہ پیدا ہوگا، اور یہ اس کی جو چیزیں ہیں، یہ اس کی اچھی دنیا کے اعتبار سے یہ اچھی چیزیں اس کے لیے کل قیامت کے دن کوئی نفع مند نہیں ہے. یہ اس کی ڈگریاں اس کے لیے کسی کام کی ڈگریاں نہیں ہیں، یہ اس کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہے. تو ہم ایمان پر سب سے بنیادی چیز ہمارا عقیدہ ہے. اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام
اپنے اولاد سے کس چیز کا وعدہ لے رہے ہیں؟ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، مجھے تم یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت؟ یقین ہے موت کا. اگر کوئی ہمارے میں سے کسی کو موت کا یقین ہو جائے تو سب سے پہلے وہ دنیا میں فکر کرے میرا مال، میرا پیسہ کس پر ہے، کہاں سے پیسہ آنا باقی ہے، اور کہاں جو ہے دنیا کی طرف سے کون سا میں ایسا کام کروں تو اولاد کے پاس مال آتا رہے اور چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. لیکن یہاں معاملہ آخرت کا تھا، اس لیے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. وہ ایک دعوت دے رہے کہ تم اللہ کی عبادت اور اللہ ایمان پر باقی رہیے. ماقبل کی آیت اگر دیکھے وقت نہیں ہے، ماقبل کی آیت تو اس کے اندر وہی دعوت ہے، اسلام کی، ایمان کی دعوت دی گئی ہے. اسلام پر جمع رہنے کی بات کہی گئی ہے، ایمان پر جمع رہنے کی بات کی گئی ہے. سمجھے نا؟ اس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو مقصد ہمارے تخلیق کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو کس نے پیدا کیا گیا؟ عبادت. تو عبادت سے مراد یہاں معرفت ہے. عبادت تو ہے ہی، لیکن عبادت انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے. جب اللہ پر یقین اور عبادت تو اس کی عبادت قابل قبول ہوتی ہے. جیسے مفسرین نے یعرفون سے اس کی تفسیر کی ہے کہ مقصد ہمارا یہ ہے اس دنیا میں آنے کا، ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کو پہچانیں، اور تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے. اصل تعلیم کا مقصد یہی ہے. اس لیے سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو. یہاں تعلیم کی طرف توجہ، لیکن محض تعلیم نہیں ہے. ہم صرف ادھوری بات کہتے ہیں، ہم صرف ایک جز کہہ دیتے ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. تو پڑھنا ایسا ہو کہ جس پڑھنے کے بعد ہم اپنے رب کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے، ہم اپنے رب کو پہچاننے لگے، ہم اپنے رب کو پہچاننے لگے. اقرأ باسم ربک، تم اپنے رب کے نام سے پڑھو. وہ پڑھنا جس سے انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہو، جس پڑھنے کی وجہ سے انسان اپنے رب سے اگر علیحدہ ہو، اپنے رب سے اگر جدا ہو، تو پھر وہ پڑھنا نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ علم ہی نہیں ہے. جو علم انسان کو اپنے رب سے علیحدہ دور کر دے وہ علم ہی نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں کہا جا سکتا. علم کا مقصد تو یہ کہ وہ اپنے معرفت، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. سمجھ؟ تو آج عصری تعلیم کے ذریعے سے بھی اگر ہمارے اپنے ادارے رہتے، ہمارے اپنے افراد رہتے، تو اس عصری تعلیم کے ذریعے سے بھی اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کی معرفت کو بٹھا دیتے. ہے آج دیکھ رہے جن کے پاس ایمان ہے وہ سائنس پڑھا کر بھی اللہ کی معرفت کو بٹھا رہے ہیں، اور علم فلکیات کو پڑھا کر بھی، نظام شمسی کو سمجھا کر بھی وہ اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے. یہ سب کرنے دنیا کی نظام کو چلانے والی ذات، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے ہو رہی ہے. اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. تو اب کوئی انکار نہیں کر رہا ہے بچوں کی تعلیم سے. ہمارے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے، اور سب سے پہلے اس مدعے کو اٹھایا وہ قرآن نے اٹھایا ہے. سب سے پہلے قرآن نے اس کی ترغیب دی ہے. لیکن اس تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ اس کے وجہ سے ہمارے بچے ایمان پر باقی رہے، ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. اللہ کے بارے میں عقیدہ، یا رسالت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ بالکل مضبوط ہو. عجیب حال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا بنیادی عقیدہ ہمارا یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اپنے آخری نبی ہیں. قرآن اس کا شاہد ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین کا اعلان کیا گیا. قرآن کا بنیادی عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے پیش کیا ہوا حدیث کے بنیادی عقیدہ. لیکن آج ہمارے بچے ان کالجز میں جا کر اب کوئی گوہر شاہی کو اپنا نبی مان رہا ہے، تو کوئی شکیل حنیف کو مان رہا ہے. یہ کہاں کوئی دوسرے دنیا کی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، دوسرے ملکوں کی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، دیگر صوبوں کی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں. یہ نحوستیں، یہ بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں.
ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمارے اپنے بچے ہر علاقے کے اندر ہر بستی کے اندر یہی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ ایمان اتنا کمزور کہ معمولی سے معمولی باتوں پر معمولی سے جو حرکتوں پر ہم دین اسلام سے ہٹ کر دوسروں پر یہ کتاب لا رہے ہیں، دوسری کی باتوں کو مان رہے ہیں. تو جب دجال فتنہ آئے گا اور پھر دجال جب آئے گا اس ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ آج جن کے پاس دین کا نام نشان نہیں ہے، جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، اور چند باتیں ان کے سن کر، چند آڈیو سن کر ہم فوراً ان کے ماننے والے بن رہے ہیں، ماننے والے ان کے بن رہے ہیں، ان کی باتوں کو یقین کر رہے ہیں. اس کے دجال جب آ کر جب زمین کو کہے گا کہ جو ہے گھاس اگا دے، زمین سے گھاس اگ جائے گی، آسمان کو کہا جائے گا بارش برسا دے تو بارش ہونے لگے گی. یہ کوئی جو ہے حقیقی چیزیں نہیں ہوگی، یہ اس کا بہت بڑا دھوکہ ہوگا، بہت بڑا دھوکہ ہوگا. آج دیکھ رہے ہیں نا یہ سوشل میڈیا کے نہ جانے کیسے دھوکے دیے جا رہے ہیں، کیسے دھوکے دیے جا رہے ہیں. بلکہ بنائی بھی چیزیں ہوں گی، لیکن آج جو ایک شخص کو کہہ کر لایا جائے کہ تو مجھے خدا مان لے، اللہ مان لے، تو کہ نہیں تو اللہ نہیں ہے. کہا کہ اگر میں کسی کو قتل کر کے اور اس کو زندہ کروں تو فوراً ایک شخص کو جو ہے بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ اس کو زندہ کر دیں گے. تو اللہ ہی ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہونے والی ہیں. تو آپ جب چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر جب ہم ایمان سے ہٹ رہے ہیں، ایمان سے دور، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب دجال آئے گا. تو ہم کو کتنے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی، ہمارے نسلوں کی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کے اندر غیر شرعی چیزیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمیں تو ان کو اچھی چیزوں کی دعوت دینی پڑے گی. روزانہ کا یہ عمل ہے ہمارا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا، عقائد پر محنت کرنی پڑے گی. لیکن آج کل کا کیا معاملہ ہے؟ آج کل کا معاملہ یہ ہے، ہم اپنے چھوٹے بچے جو نرسری میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو پرائمری میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھا دیتے ہیں، ناظر قرآن مکمل کرا دیتے ہیں، کچھ صورتوں کو یاد کرا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے کچھ سنن و اذکار کو یاد کرا دیتے ہیں. بچہ ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے لگے اور ایمان مشمل ایمان فصل پڑھنے لگے اور کچھ سیرت کی کچھ چیزیں بولنے لگے. ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے بچوں کو دین کی تمام چیزیں یاد کرا دی، ہمارا بچہ دیندار بن گیا. ان چند چیزوں کے رٹنے کی وجہ سے، ان چیزوں کو یاد کرنے کی وجہ سے کہ نہیں ہم نے اپنے بچے کے لیے کیا ٹیوشن رکھا تھا، امام صاحب آتے تھے اور انہوں نے ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دیا اور زندگی بھر کے لیے فرصت. دیکھیے یہ صرف ناظر قرآن جو ہم بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن نورانی قاعدہ اور کچھ چیز یاد کروا دیتے ہیں، اس سے اس کی ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی. صاف بات ہے. کیوں؟ یہ عمر جو ہے یہ رٹنے کی عمر ہے. یہ کون سی عمر ہے؟ یہ پرائمری کی جو عمر ہے وہ رٹنے کی عمر ہے، سمجھنے کی عمر نہیں ہے. یہ پہلا مرحلہ جو ہے، اب جب مرحلہ ان کے دین کو سمجھنے کا ہوتا ہے، ہائی اسکول کالج کی جو عمر ہے یہ دین کو سمجھنے کی عمر ہے. اس میں دین کو سمجھا جاتا ہے، جو باتیں ہم ان کو بتائیں گے اس کو سمجھ جاتے ہیں. اب اس مرحلے میں جب ہمارے بچے آتے ہیں تو اس وقت ہمارے بچے مکتبہ مدرسے سے آئے، مکتبہ مدرسے بچی اب 4 پاس میں چلی گئی. اب بچی جو ہے، بچے کی کوئی دینی کوئی فکر نہیں، اس کے عقیدے کی کوئی فکر نہیں. ارے اس کے عقیدے کو ان کو سامنے واضح کیا ہی نہیں گیا، بتایا نہیں گیا. جنت میں کیا، یوم آخرت کا تصور کیا، رسالت کا تصور کیا، اللہ کے بارے میں کیا تصور، یہ تو ہم نے بتایا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف ان کو قرآن پڑھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب بچوں کا عالم حافظ مفتی بنانا ہے، نہیں. اس میں یہ تو چند لوگوں کے لیے وہ فرض الکفایہ ہے. لیکن ہر بچے کے لیے اس کا ایمان سمجھانا، ایمان کیا ہے، اسلامی عقائد کیا ہے، کفر و شرک کسے کہا جاتا ہے، کن بنیادوں پر انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے. ان چیزوں کا مذاکرہ ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ ضروری ہے. اگر اس کا مذاکرہ نہ ہوگا،
ان چیزوں کی دعوت نہیں دی جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جن اسکولوں میں، جن بڑے بڑے اداروں میں، جن کالجز میں جائیں گے تو وہاں جا کر جب وہاں باتیں ہوں گی، غلط مذاکرے ہوں گے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، تو کیا ہوگا؟ یہ بچے ملحد ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے، یعنی دین اسلام سے نکل جائیں گے، نعوذ باللہ، نام مسلمان کے ہوں گے لیکن ان کے عقیدے غیروں کے ہوں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے بچے جو بڑے بڑے اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کا تعلق نہ علماء سے ہے نہ اہل علم سے ہے، کسی سے نہیں ہے، الگ الگ رہ رہے ہیں، مخلوط نظام کے تحت الگ الگ جگہوں پر ہے، جن کا نہ کسی جو ہے اہل علم سے ان کا کوئی تعلق، نہ کسی اچھے عالم کے ساتھ کوئی تعلق، نہ ان پر اس سلسلے میں کوئی محنت کی گئی۔ ہم نے سب سے بڑی ہماری غلطی یہ ہوئی، سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہوئی، ہم نے اپنی بچیوں کو، ہم اپنے ماؤں بہنوں کو ہم نے دینی تعلیم سے دور رکھا۔ مرد حضرات نے مسجدوں میں آتے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، کچھ تو کچھ چیزیں ان کے کانوں میں جا رہی ہیں، لیکن سال سے ہمارے ماں بہنوں کے کانوں میں جو ہے دین کی کوئی بات نہیں، دین کی کوئی بات نہیں، عقیدے کے سلسلے میں کوئی بیان نہیں۔ ہاں کوئی اب جو ابھی تو سوشل میڈیا، اب اس کا آج تو یہ چیز تو اتنے نقصان دہ بن گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ان کو فرصت کہاں ملتی ہے، فرصت کہاں ملے دین کی باتوں کو سننے کی۔ تو اب ہمارے جس کا نتیجہ ہوا کہ ہماری یہ بچیاں ہماری باتیں تو نہیں سنی، انہوں نے قرآن حدیث کی باتوں کو نہیں سنا۔ میں نے کہتا کہ ہر ایک قرآن کو سمجھ کر پڑھے، یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن ہم اپنی زبان میں، ہم اپنی مادری زبان میں دین کے بنیادی عقائد کو سمجھا سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بتلا سکتے ہیں، ہم اپنی مادری زبان میں، جو بھی آپ کی زبان ہو تو اپنی زبان میں تو ان کو اپنے عقائد حقہ کو واضح تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو فرض العین ہے، یہ فرض العین ہے، یہ نہیں کہ صرف بچے نے نماز پڑھ لی یا روزے رکھ لیے یا جو ہے حج پر بچی چلی گئی ہم سمجھ نہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سب ارکان خمسہ پر عمل ہونے کے باوجود ایمان ان کے پاس نہیں رہتا۔ اسلام کے ارکان الگ چیز ہے اور ایمان کے ارکان الگ چیز ہے۔ جو حدیث جبرائیل کے اندر اسلام کے ارکان کے بارے میں الگ سوال ہوا اور ایمان کے ارکان کے بارے میں الگ سوال ہوا۔ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ظاہری اعمال ہے، لیکن یہ اعمال اس کے وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب انسان کے ایمان کے ارکان مضبوط ہو۔ اگر ایمان ارکان، اب ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ کہاں معلوم کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ ایمان برباد، جس کو نواقض ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کے نواقض، ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں، ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، تو ان کا مذاکرہ ہمارے بچوں کے درمیان ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، اب جتنے بھی ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں، ہاں مسجد میں جو ہو پروگرام ہو، اجتماعات ہو، دینی اجتماعات، جن کی طرف سے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، اب جا کر دیکھیں ان میں آنے والے لوگ کون، ان میں بیٹھنے والے لوگ کون، اس میں ہمارے نوجوان ہیں، نوجوان ایسے مجلس لگائے ہوئے جو پہلے ہی سے جو ہے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو پہلے سے دین کے پابند ہیں، وہی لوگ آ رہے ہیں، وہی لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ اصل میں جن کی فکر کرنا ہے وہ تو مسجد سے دور ہے، وہ مسجد سے دور ہے، وہ مسجد سے دور ہے۔ اس وجہ سے جو میں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارا مکتب کا نظام اچھا چل رہا ہے، ہمارا مکاتب کا نظام اچھا چل رہا ہے، بہت اچھی بات، پہلے نہیں تھا یہ نظام، اب نظام قابو میں آ گیا ہے، لیکن اس مکتب کی نظام پر صرف کچھ بنا کر معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس مکتب کا نظام یا اول مرحلے کا ہے، پہلے مرحلے کا ہے،
جس میں چیزوں کو رکھایا جا رہا ہے، جس میں چیزوں کو یاد کرایا جا رہا ہے، قرآن کا نازلہ یاد کرایا جا رہا ہے، دعائیں یاد کرائی جا رہی ہیں، اذکار یاد کرائے جا رہے ہیں، لیکن عقائد یاد کرائے جا رہے ہیں۔ جن عقائد کو یاد کرایا گیا اس کی تفہیم کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھانے کا مسئلہ ہے، اور سمجھانے کا معاملہ بڑے مرحلے میں ہوتا ہے۔ جب بچے کی عمر سمجھنے کی ہوتی ہے، ہائی اسکول کالج کی عمر جس کے اندر، تو اس ایسے بچوں کے لیے ہمیں کوئی نہ کچھ کسی طریقے سے یہ مکتب کا نظام جو ہے، یہ دوسرے مرحلے کا نظام، دوسرے مرحلے کے نظام سے مضبوط کرنے کی ضرورت۔ اس میں دوسرے مرحلے میں ہمارے ماں بہنوں سنو کہ ہمارے جو بچیاں ہیں، اب گھر والوں کو کہیے، اب اپنے ذمہ دار سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں یا مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان سے جو ہے مرد حضرات رابطہ کر کے کچھ ایسی ترتیب نکالیں کہ بھلے اتوار کے دن کیوں نہ ہو، ایک دن دو گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو، ہمارے اچھے علماء آئیں، ہمارے اچھے عالماء آئیں، ان کے آنے جانے کی فکر کرے، ان کے پروگرام کی فکر کرے، بچوں کو جمع کرنے کی فکر کرے ممتاز انداز میں، اور پھر ان کے ذریعے سے جو معتمد علماء ہیں، جو عقائد حقہ پر چل رہے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، ایسے جن کے پاس علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، ایسے علماء کے ذریعے سے، ایسے عالماء کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نوجوان بچوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، محنت عقائد کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے مرتبہ معاملہ پیش آیا کہ علاقے کی ایک لڑکی پیار و محبت میں کسی کے ساتھ چلی گئی، بڑا ہنگامہ ہوا، تو پتہ چلا تو باولوں نے درمیان میں پڑھ کر اس بچی کو واپس لے کر آئے۔ پھر اس کو سب سمجھ نہیں رہی تھی باتوں کو، نہ مجھے جانا ہی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، پیار ہے۔ تو پھر الحمدللہ بلایا گیا، ہمارے مفتی مظفر صاحب بھی تھے، جب اس بچی کے پاس بیٹھنے کے بعد پتہ ہی چلا ماشاءاللہ بچی نماز کی بھی پابند، بچی قرآن بھی اچھے انداز میں پڑھ رہی ہے، اس کو دعائیں بھی یاد ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اب ہم ہمارے حیرت میں رہ گئے۔ پھر ہم نے ان کو جو ہے عقائد کو سمجھنا شروع کر دیا، جنت دوزخ کے بارے میں بات شروع ہو گئی، یوم آخرت کے بارے میں، دوبارہ اٹھانے کے بارے میں بات چیت کی، اور اس کے لیے کہ کیا ضروری ہے، کب ہم ایمان کے ساتھ آخرت میں جا سکتے، اور کب ہمارا ایمان قابل قبول ہو سکتا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو کھول کر اس کے سامنے بیان کیا گیا، وہ بچی رونے لگی وہ بچی آنسوں کے ساتھ رونے لگی۔ کہا صاحب یہ چیزیں تو ہمیں پتہ نہیں، اب میں جانے کے بعد بھی وہ کیا سمجھ رہے ہیں، دین کا کس کا مسئلہ ہے، نمازوں کا معاملہ ہے، روزوں کا معاملہ، کہ میں جانے کے بعد بھی نماز پڑھتے رہوں گی، میں روزے رکھتے رہوں گی۔ دین اس نے ان ظاہری اعمال کو سمجھا، اصل دین اسلام اور ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، اب یہ چیزیں ہم لوگ بچی نے توبہ کر لی، اللہ کا کرم ہے، آج ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ تو وہ ان بچوں کے بارے میں بھی فکر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو بچے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ دوست و احباب ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن غلط عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن کے دل و دماغ میں شکوک شبہات ہیں، دین اسلام پر اعتراضات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے بارے میں نعوذ باللہ بے بنیاد باتیں ان کی زبان سے نکلتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کو وہی پلایا جا رہا ہے، ان کی دل و دماغ کو وہی ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے، ورنہ انہی چیزوں کے ساتھ نعوذ باللہ اگر ہمارے بچے دین اسلام دنیا سے اگر چلے گئے، کیا انجام ہوگا، نتیجہ ہوگا؟ نام تو مسلمانوں کا ہوگا، لیکن انجام ان کا غیروں کے ساتھ ہوگا، حشر ان کا غیروں کے ساتھ ہوگا، غیروں کے ساتھ۔ اب یہ لیبرل بن رہے ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے بنتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے، جو ہم اپنا پیسہ ان کے ایجوکیشن پہ جو لگا رہے ہیں، ان کے تعلیم لاکھوں میں لگا رہے ہیں، تو اللہ نے کتنا ایسا نہیں پیسہ نہیں ہے، کتنے ایسے مالدار لوگ جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کاش کم از کم یہ لوگ اپنے بچوں کی ایمان کے بقا کے لیے کسی چند لوگ مل کر کسی اچھے عالم، کسی اچھے مفتی، کسی اچھے عالمہ کی تقرری کرے، کو ہفتے میں ایک مرتبہ آ کر
ان موضوعات پر، ایمانیات پر بات ہو، ان کی ایمانیات پر، رسالت پر بات ہو، اور کام اسی کو ہی کیا جائے، اسی کو دہرایا جائے، اسی کو بیان کیا جائے۔ ہم ان ماں کے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کی جو غریب بچیاں ہیں ان کے بھی ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی جگہ جگہ پر اس کی ضرورت ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اپنے اسکولیں ہوتی، ہمارے اپنے کالجز ہوتے، ہمیں اپنے ڈگری کالجز ہوتے، تو جس کے اندر جو ہے ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو جاتی۔ لیکن آج تو چیزیں ہمارے پاس نہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی بدل تلاش کرنا پڑے گا، بدل یعنی ایمان کے بچانے کے اعتبار سے۔ جب جا رہے ان اداروں میں، تو ہم جب بچے ہمارے گھر پر آئے تو ان کے دل و دماغ میں جو اشکالات ہیں، اعتراض رکھے سامنے، اور رکھ کر ان کو صحیح جوابات دیے جائے اور ان کے ایمان کے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو اب ہونا ہی چاہتا ان جیسے مجلسوں کے اندر اعمال کی بات ہوتی، اس کی بات ہوتی اعمال، ہونا ہی چاہیے کہ جب ایمان والوں کی مجلس سے ہو تو اب اس پر ایمان تو ہے ہی، اب اعمال بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن کیسا زمانہ آ گیا، کیسا زمانہ! ہونا ہی چاہیے کہ ہم نمازوں پر بات کرتے، ہونا ہی چاہیے ہم روزوں پر بات کرتے، ہونا ہی چاہیے ہم ذکر و اذکار کلام پاک کی تلاوت پر بات کرتے، تکبیر پر بات کرتے، حلال و حرام پر بات کرتے۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ اب ایمان پر بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارا فریضہ تو یہ تھا کہ ایمان کی دعوت ہم دوسروں کو دے کر دوسرے کے سامنے ہم پیش کرتے، وہ تو بہت بڑا فریضہ ہے ہمارا۔ لیکن آج ہمارے اپنوں کا ایمان بچانے کا مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے کہ ہمارا اپنا، ہمارے اپنے نسلوں کا ایمان کس طرح بچے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز، بڑی رکاوٹ جو ہے اور دین سے دوری کا سب سے بڑا سبب یہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، یہ موبائل کا معاملہ ہے۔ اس میں الگ الگ ایپس ہیں، ہے نا، الگ الگ سائٹس ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ابھی ایک اسکول کے اندر جو ایک استاد پڑھا رہے تھے طالب دین، تو ایک چوتھی کا ایک بچہ ایک چٹھی جو ہے ایک اڑا رہا تھا، تو ایک دوسرے اپنے ساتھی کی طرف، جس کی طرف بھی ہو، تو استاد نے دیکھا، لے لے ہاتھ میں سے، کچھ سمجھ میں نہ کیا لکھا ہوا ہے، کچھ ابھی کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا ہے، کہتے کہ کورین زبان ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ چوتھی کا طالب، چوتھی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور کہتے ہیں کورین زبان ہے۔ کورین زبان کہاں کر ہم سیکھ رہے کورین زبان، تو کیوں سیکھ رہے؟ کہاں کچھ سائٹ ایسے ہیں کوریا کے نوجوانوں کی بنائی ہوئی، بچوں کی بنائی ہوئی، کہ ہم اگر اس کے اندر فحش گانے یا کچھ ایسی تصویر اگر ڈال دیتے نا، ہم کو وہاں سے انعامات مل رہے ہیں، یعنی پیر آ رہے ہیں اور کمپس آ رہے ہیں اور جس کھلونے کو آ رہے ہیں، تو گھر والے بھی خوش۔ ہمارے بتانا ہمارے بچے نے کس نے بڑے اس کے اندر شرکت کی، جس کی وجہ سے ہم کو ہمارے بچوں کو کسی نوازا جا رہا ہے، انعامات۔ گھر والوں کو بھی پتا نہیں، گھر والوں کو بھی پتا نہیں کہ آج بچوں کو یہ چیزیں کس بنیاد پر مل رہی ہیں۔ کون سا ہے بچہ؟ چوتھے کا بچہ۔ یہاں ہم کالجز کی بات کر رہے ہیں، حال یہ ہے کہ غلط پروگرام پیش کر کے، غلط چیزوں کو پیش کر کے، غلط تصویروں کو لوڈ کر کے جو ہے ہمارے بچوں کو گھروں میں آ رہے ہیں انعامات جو ہے، اور اس پر ہم خوش، اور تحقیق میں کس بنیاد پہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ دو تین جگہوں میں بھی بات کریں تو باقاعدہ جو مجلس میں لے، ہاں ایسا معاملہ ہے، ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، کہنے لگے لوگ۔ اور کتنے ہمارے والدین غافل ہو گئے، ہمارے والدین کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ جو موبائل استعمال کر رہا ہے کیا گیم کھیل رہا ہے یا کارٹون نہیں۔ اب گیم اور کارٹون کا زمانہ بہت دور ہو گیا، دور ہو گیا۔ وہ ابتدائی زمانہ تھا گیم کا اور اس کا، اب تو یہ چیزیں آ گئی ہے۔ بڑے بڑوں کو جو چیزیں معلوم نہیں، وہ چیزیں ہمارے پرائمری کے بچوں کو معلوم نہیں۔ باقاعدہ بچے ناداں ہوتے ہیں، ہم جا کر پوچھتے ہیں، اچانک کسی اسکول کلاس وغیرہ میں جاتے ہیں، کسی گھر میں جانا ہوتا ہے، تو ایسے وہ اس کے نام گنوانے لگتے ہیں۔ ہمیں کچھ کیا چیز ہے، حیرت ہوتی ہے ہمیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو جو چیزیں معلوم نہیں، وہ چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم ہو گئی ہیں، اور اس کے بغیر ان کی زندگی گزارنے، اور اس کی وجہ سے عقائد پر حملہ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے عقائد پر حملہ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہاں ایک زمانہ ہوتا کہ کوئی ایسے اسباب تھے، کوئی ایسے وسائل تھے، جن اسباب اور وسائل کی وجہ سے ہمارے بچے گناہوں سے رک جاتے تھے۔ فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر میں جانا پڑتا تھا،
اس کے بعد ٹی وی ٹیلیویژن کا معاملہ آیا، گھر میں سب افراد موجود رہتے تھے. اب یہ تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں. اب یہ اسباب ختم ہو چکے ہیں. اب ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے. اب نہ معاشرے کا کوئی ڈر رہا، نہ خاندان کا کوئی ڈر رہا. اب ایک بچہ تنہا اپنے کمرے میں اب وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں اس کو اللہ کو معلوم ہے. اب کیسے گناہوں سے کیسے وہ بچ سکتا ہے؟ وہ بچی گناہ سے کس طرح بچ سکتی ہے؟ بس اب وہی ہے کہ اس بچے کے اندر دل میں اللہ کا ڈر ہو. بس اگر دل میں ہم اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا اگر ڈر پیدا کرتے ہیں تبھی یہ بچے خلوت کے گناہوں سے، تنہائی کے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تنہائی کے ورنہ دن بھر آپ کے سامنے جو ہے نمازیں پڑھتے رہیں گے، کلام پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، تہجد کی اور عشاء و چاش کی نماز پڑھتے رہیں گے، اور رات میں بستر میں جانے کے بعد کیا کریں گے؟ کوئی بھروسہ نہیں. ہاں ہو رہا ہے. یہاں کی بات کو کیا مدارس کے سلسلے میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں. بچے مدرسے میں آ کر مدرسے میں موبائل پر پابندی، پورا مہینہ موبائل سے دور رہے. ایک دن کے گھر پر گئے، ایک دن کی چھٹی کے لیے، اب اس ایک دن میں اتنا موبائل استعمال کر کے آئے کہ جو ایک مہینے کی جو نورانیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور مزید ایک مہینے جو ان کو جو ہے محنت کرنی تھی، کوشش کرنی تھی، اس کے اعتبار سے بھی دوری ہو گئی. بربادی اور ہمارا معاشرہ اس میں زیادہ لگا ہوا ہے. کیا یہ موبائل غیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈگریوں پہ ڈگریاں حاصل کرتے جا رہے ہیں. میڈیکل اور انجینئرنگ بہت اونچے درجے تک وہ پہنچ رہے ہیں، اور ہمارے بچے کیوں پیچھے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارے بچوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ہمارے بچوں کو صلاحیت نہیں. خود ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھیے، ایک طرف ہمارے بچے ہیں اور دوسری طرف ہمارے بچیاں ہیں. اب ایک کنویل میں ایک پروگرام ہوا تھا قریب ہی، جس میں ہمیں صدارت کے لیے بلایا گیا تھا. ایس ایس سی انجینئرنگ میڈیکل کے اندر اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہونے والے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے تقسیم انعامات کا پروگرام تھا، تہنیتی پروگرام تھا ان کے لیے. یقین جانے 100% جنہوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے وہ سب کے سب ہماری بچیاں تھیں. 100%. ایک بچہ بھی اسٹیج پر نہیں آیا. تو ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہمارے نوجوان؟ کیا کر رہے ہمارے نوجوان؟ ایک ماں کی اولاد، ایک گھر کے بچے، ایک محلے میں بستی کے بچے. اب نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ ہمارے بچے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب ان کے برابری کے ہمارے نوجوان نہیں کر رہے ہیں. رشتے کے اعتبار سے اب اتنا توازن بگڑتا جا رہا ہے کہ جب ان بچیوں کے لیے ان کے برابری کے نوجوان نہیں مل رہے، ان کے ہم خیال نہیں مل رہے، ان کے فیلڈ کے نہیں مل رہے، ارتداد کا سبب یہ بھی بنتا جاتا ہے. ارتداد کا سبب دین اسلام سے نکلنے کا ایک سبب یہ بھی بنتا جا رہا ہے. تو کہ اس کا سبب ہمارے نوجوان بھی بنتے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بنتے جا رہے ہیں. کہ جب ہمارے بچوں نے اتنی تعلیم حاصل کی اور ہمارے نوجوان اسے پڑھ رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی قیمت افزائی نہیں کر رہا ہوں، کوئی کہنے کا مطلب اب تعلیم سے آپ روک کر کن کو لوگوں کو آپ روکیں گے؟ یہ زمانہ تو تعلیم کا زمانہ ہے. اب کسی کو کہتا آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ کے پاس سننے والا ہو سر. اور معاشرے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا اسلام نے ڈاکٹر بننے سے منع کیا؟ نہیں. لیکن اب یہ میں نعرہ لگایا گیا بچوں کی تعلیم کا، لیکن آپ بچوں کی تعلیم کی ضرورت میں کیا فکر کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ بچے کیا ہے اس سے اچھے سے کر کے بس کتنے جب کسی اسکول میں جا کر دیکھیے داخلہ لینے والے بچے کتنے ہیں اور ایچ ایس سی کے بعد ڈگری کالج میں جانے والے طلبا کتنے ہیں؟ اب اندازہ کیجیے محلے میں اس میں اس میں سے اندازہ کیجیے. اسباب ایک نہیں ہے، کئی اسباب ہے جس کی وجہ سے ہمارے اپنے بچے جو ہے دوسرے راستے پر جا رہے ہیں، دین اسلام سے نکل کر دوسری طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ بہت سارے اسباب، اس کو سوچنا پڑے گا، اس کا تدارک کرنا ہوگا، اس کا بدل دینا ہوگا. ورنہ آنے والا زمانہ بہت مشکل زمانہ ہے، ایمان کو ختم کرنے والا زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اپنے
بچوں اور بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے اور اس کے لیے جو ان کے ایمان کے بچانے کے لیے اللہ ہم کو سبب اور ذریعے کے طور پر قبول کر لے. تو صرف بیانات کو سننے سے کچھ ہوگا نہیں, اس کے لیے ذمہ داروں کو بیٹھنا ہوگا, ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی متفکر ہونا پڑے گا, ان کو بھی اس کے لیے جو ہے اپنے اولاد کے بارے میں کیا کیسے اس کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے, کیسے وہ اپنے ایمان اور اعمال پر جم کر رہ سکتے ہیں ہماری بچیاں, اس کے لیے ایک مرتبہ نہیں بار بار بیٹھنا پڑے گا, بار بار ہمارے مذاکرے کے اندر ان چیزوں کو لینا ہوگا. چاہے دعوت تبلیغ کا کسی کے کام چل رہا ہو, ان کے لیے بھی ذمہ داری ہوں گی, ان کی بھی فکر ہوں گی. جہاں مدارس کا کام ہو رہا ہوگا, مدارس کے ذمہ داروں کے لیے بھی ان کی بھی یہ فکر ہوں گی, اور مسجدوں کے ذمہ داروں کی بھی فکر ہوں گی, اور جو NGOs چل رہے ہیں, جو ادارے چل رہے ہیں, ان کی بھی سب کی یہ فکر ہے. اس لیے کہ بنیادی چیز ہمارا ایمان ہے, ایمان بچے گا تو ہمارے آخرت کے اندر کامیابی ہے. اس وجہ سے جو ہے ہم اپنے ماں بہنوں سے پھر عاجزانہ گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی فکر کی جائے کریں. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ واقعی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے ہمارے بچوں اور بچیوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے تو مشورہ کریں, ہم نے بڑے سے ذمہ داروں سے مشورہ کریں, آپ کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں. حل تلاش کریں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے, اور جو ہے ہم اپنے بچوں اور بچوں کی ایمان کے جو ہے محافظ بن سکتے ہیں. اس سے ایک بات کر کے میں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ جہاں ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے, ہمارے بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بڑے چاہے مرد ہو یا خواتین ہو, ان کو بھی اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرنی پڑے گی. ہم جب نیک بنیں گے تو ہمارے بچے بھی نیک بنیں گے. ہم جب اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو ہمارے بچوں کا ایمان بھی کیا ہوگا, مضبوط ہوگا. میں نا سورہ کہف کے اندر میں ہمیشہ وہ مثال دیتا رہتا ہوں. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام جب جو ہے گئے بستی میں, لمبا واقعہ ہے لیکن پڑھ لیجیے بعد میں, کوئی دیوار گر رہی تھی, گرنے کے قریب تھی کچھ, تو حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا. اب کیوں کیا وہ وقت نہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام نے منع کہا کہ کیوں آپ اس کو جو انہوں نے ہمیں مہمان نوازی نہیں کی, آپ نے اس کو کیوں درست کر دیا؟ تو وجہ کیا بتائی؟ وجہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس دیوار کو درست کروا لیا گیا. لیکن ان یتیم جو ہے بچوں کی مال کی حفاظت کیوں کی گئی؟ بچوں نوجوانوں میرے ماؤں بہنوں, اس لیے کی گئی کہ خود قرآن نے اس کا سبب بتا دیا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یتیم بچوں کی مال کی حفاظت اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے والد کیا تھے؟ ان کے والد نیک تھے. کون سے والد نیک تھے؟ حقیقی والد. تفاسیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, تفاسیر میں جدو سابع کہاں کہ ان کے 7ویں دادا نیک تھے. کون سے دادا؟ 7ویں دادا نیک تھے. ان 7ویں دادا کی نیکی کی وجہ سے 7ویں نسل میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کے مال کی. تو اگر خود حقیقی والد اگر نیک ہو تو اس کے کتنے اثرات آئیں گے, کتنی برکتیں ہوں گی, سوچ نہیں سکتے. اثرات آتے, اعمال کے اثرات ہیں. یاد رکھیے اعمال کے جو ہیں, اعمال کے اثرات ہیں, اعمال کی برکتیں ہیں. ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہم کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو, یاد رکھیے, یقین جانیں دین اسلام کی ہر عمل کی تاثیر ہے, ہر عمل کی تاثیر ہے. نمازوں کی تاثیر ہے, زکوٰۃ کی تاثیر ہے, روزوں کی تاثیر ہے, سنت کی تاثیر ہے, دعاؤں کی تاثیر ہے, کلام پاک کی تلاوت کی تاثیر ہے, مسجد میں بیٹھنے کی تاثیر, ہر عمل کی تاثیر ہے. ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو. جب دنیا میں اللہ نے ایک نظام بنایا نا, اس پورے نظام کا اثر ہے انسان کی زندگی پر. اب وہ ہوا کے اعتبار سے, ہر چیز کے اعتبار سے ماحولیات کا اثر ہوتا ہے. ایسے ان اعمال کا انسان کی زندگی میں اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کا تو ہمیں یقین چاہیے. تو کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے والد نیک ہونے کی وجہ سے, ان کے بچوں کی جو ہے دادا کے نیک ہونے کی وجہ سے 7ویں پشت کے اندر جو مال کی حفاظت کی گئی. اس طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ رات میں اٹھتے تہجد کی نماز پڑھتے. اللہ ہم سب کو اس کا پابند بنا دے. اور روتے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد روتے تھے. بازو میں ان کا چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا, اس کے طرف اشارہ کر کے کہتے لک لک یا بنی, لک لک یا بنی, کہ یہ جو کچھ میں اٹھ رہا ہوں, ارے کوئی میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں, کہ بیٹے یہ سب کتنے رہ گئی ہیں. لک لک یا بنی, یہ سب کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے. ہمارے اچھے اعمال ہوں گے انشاءاللہ, اس کے اچھے اثرات ہمارے بچوں پر مرتب ہوں گے. ہمارے اگر خلوت کے گناہ ہمارے بڑھ جائے, اگر بڑے لوگوں کے خلوت کے گناہ اگر بڑھ جائے تو نتیجہ بھی وہی ہوگا. اس لیے حدیث جبرائیل کے اندر حدیث جبرائیل میں جو ہے, حدیث جبرائیل میں جو ہے جو تیسرا سوال تھا, وہ سوال تھا مل احسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک لمبا موضوع ہے, تو اس میں یہی کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اللہ کی عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے, پوری زندگی عبادت ہے. تجارت یہ بھی عبادت ہے, زراعت یہ بھی عبادت ہے, سب جتنی بھی چیزیں ہیں نا, یہ سب کی سب عبادت ہے. مسلمان کا ہر منٹ اور ہر منٹ میں جو کرتا ہے وہ سب عبادت. اسکول میں جانا بھی عبادت, اس میں پڑھنا بھی عبادت, اس میں پڑھانا بھی عبادت. اس نیت کے ساتھ ہم اچھا پڑھائیں گے یا ہم ہمارا اچھا پڑھیں گے, بھلے کہ طالب علم کا ارادہ نہ ہو, صرف مقصد حلال روزی کا ارادہ ہو, حلال اس کے حلال کی نیت ہو, تو یہ جتنی بھی میں نے نرسری سے لے کر اعلیٰ تعلیم جو آپ دے رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے میرا بچہ میری بچی حلال روزی کمانے والے ہو, کسی کے ساتھ بھیک مانگنے والے لوگ نہ ہو, چوری کرنے والے نہ بنے, ڈاکو نہ بنے, تو یہ پڑھنا اور پڑھانا بھی عبادت ہے. جب آپ عبادت سمجھیں گے تو عبادت کے طریقے پر اس کو انجام دیں گے. پھر پڑھنے پڑھانے کے درمیان میں نماز نہیں چھوڑیں گے, سمجھنا, اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے, غلط نہیں پڑھایا جائے گا, غلط عقائد کو نہیں پڑھایا جائے گا. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ایک پھر تفصیل نہ ہو, تو یہ تو ہے نا کہا اللہ, ہم اگر اللہ کو دیکھ, سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں ایک کیفیت نہیں ہے تو اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. تو آج کی سب سے بڑی ضرورت, ہمارے بچے کے دل میں بار بار اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں حرکت کو دیکھ رہا ہے. جب تب ہی ہمارے بچے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. ہم ان کو پوئم یاد کرا رہے ہیں, ہم ان کو نظمیں یاد کرا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا چیز یاد کرا رہے ہیں. ہم ان جملوں کو بھی یاد کرائیں کہ بیٹے تمہیں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے, تمہیں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے. جب تک یہ چیز ہمارے دل میں پیدا نہ ہو, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, ہم بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتے اور ہمارے بچے بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتے. اور یہ موبائل اس زمانے کا سب سے بڑا امتحان, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نمازوں کے ذریعے سے, روزہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے نہیں, سب سے بڑا امتحان کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ اس موبائل کے ذریعے سے امتحان ہو رہا ہے ہمارا, سمجھے نا. اس لیے کہ اس میں ایمان کو بگاڑنے کا مسئلہ ہے. ایمان بگڑ جاتا ہے تو اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں. تو یہ کہ آج جیسے حاجی حج پر چلا جاتا ہے, سامنے پرندے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا, کبوتروں کو پکڑ نہیں سکتا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ چیز نہیں ہوتی ہے. ایک امتحان ہوتا ہے, حاجی حالت احرام میں شکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, سب کچھ اس کے لیے. ایک عورتوں کے چہرے پر نقاب نہیں ہے حالت احرام میں, چہرہ کھلا ہے, اور حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اس کو یہ حکم کہ چہرہ کھلا رکھے. اب حاجی کا امتحان اس بارے میں ہے کہ حاجی اس عورت کے چہرے پر دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے. امتحان ہے. ایسے ہاتھ میں موبائل ہونے کے باوجود ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے, سب سے بڑا امتحان ہے. جو اس میں کامیاب ہو جائے تو کامیاب, جو کامیاب نہ ہو جائے تو مت پتہ نہیں کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.